کیوں ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اکیلا کوئی حیثیت نہیں کرتا، یہ سارے میرے ساتھ ہوں گے تو پھر ہماری حیثیت ہوگی، ہم پھر حزب اللہ بنیں گے، خدا متعال کا لشکر ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ نبی علی اصغر نے بھی قربانی کی، شہزادہ قاسم نے اپنی نوجوانی میں قربانی دی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ احنا من العسل، یہ ہمیں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ وہی امام حسین ہے، کربلا کا میدان ہے۔ اور ان لعینوں نے جب امام اکیلے رہ گئے ہیں، امام نے ایک شعار بلند کیا تھا، کیا کہا تھا؟ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، آج کے لیے بھی ہے۔ اور یہ مجالس اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کی اس شعار پر لبیک کہتے ہیں۔ حل من ناصر حل من غویث یغیث، حل من ذاب یذب الحق۔ تم میں سے کون ہے جو حرم رسول کی محافظت کر رہا ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام تھے جو کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے، اور جب تنہا رہ گئے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین جب کربلا کے میدان کی طرف گئے ہیں تو لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، اور گھیرنے کے بعد کیا کیا ہے؟ جس کے پاس تلوار تھی اس کو تلوار، جس کے پاس نیزہ تھا اس کے نیزہ چلایا۔ عجیب امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہے کہ جس کے پاس جو چیز تھی وہ چیز چلائی ہے۔ اور آپ ہر محرم میں یہ سنتے رہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے تختِ اٹھائی ہے اور امام حسین پر دے ماری ہے۔ مولا اتنے مظلوم ہو گئے ہیں اب کربلا کے میدان میں، اجرکم اللہ، مجھے یاد آ گیا یہ امام حسین ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی ریت پھینک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ مولا مجھے یاد آ گیا کون سا شام کا وہ بازار کہ جس میں بی بی زینب بندے ہاتھوں کے ساتھ تھی، ہاتھ پسے گردن تھے، صرف لوگوں کے ہاتھوں میں تیر اور تلوار اور نیزے نہ تھے، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے وہ پتھر مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں ریت تھی وہ ریت پھینکتا تھا۔ اور تو اور لوگ جو چھتوں پر تھے انہوں نے گرم پانی پیے ہوئے تھے جو پیے